بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نوجوانوں کو بعض غیر مقلدین ایک اعتراض بڑا مشہور کرتے ہیں جس وجہ سے ان کو پھسلا کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوال وہ کیا ہے جو وہ کہتے ہیں آپ لوگ حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ آپ کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں اور باتیں ابو حنیفہ کی مانتی ہیں، حنفی ہیں۔ ہم کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی نبی کی مانتے ہیں، اور بظاہر یہ بڑا مضبوط اعتراض ہے، بندے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نوجوان ہمارے کالجوں میں پڑھنے والے دنیا دار جو ہیں جن کو دین کا پتہ نہیں ہے گمراہ ہو گئے۔ اب ان سے ہم کہیں گے خدا کے بندو یہ اعتراض ہی بے وقوفوں والا اور جہالت پہ مبنی یہ اعتراض ہے کہ آپ لوگ حنفی ہیں یا محمدی ہیں۔ یہ اعتراض ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا پنجابی ہیں، تو اس سوال کرنے والے سے کہا جائے گا بے وقوف آدمی، پاکستان کے مقابلے میں دوسرا ملک آئے گا، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، کوئی بھی دوسرا جو ملک ہوتا ہے ان کا نام لیا جائے گا۔ پاکستان کے مقابلے میں پنجاب نہیں آئے گا، پنجاب کے مقابلے میں سندھ، سرحد، بلوچستان، خیبر پختونخوا آئے گا، تو صوبے کے مقابلے میں صوبہ، ملک کے مقابلے میں ملک۔ یہی دھوکہ اس سوال میں بھی دیا گیا ہے آپ لوگ حنفی ہیں یا محمدی ہیں۔ بھائی محمدی کے مقابلے میں یہودی اور عیسائی آئے گا اور حنفی کے مقابلے میں شافعی، مالکی، حنبلی آئے گا۔ یہ آپ تقابل ہی غلط کر رہے ہیں جو کہ سراسر جہالت پہ مبنی اور سوال ہی سارے کا سارا غلط ہے۔ تو یہ بالکل جاہلانہ اور بے باک لوگوں والا اعتراض ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بچائے۔ یہ چونکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ لوگ ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں، اس طرح کی موٹی موٹی باتیں کی ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، وہ نوجوان کہتے ہیں واقعی بات تو ان کی ٹھیک ہے، ہم لوگ تو غلط ہے، ہم تو امتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ کے پیچھے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک نوجوان آیا، کالج میں پڑھتا تھا، کہتا ہے کہ میری کلاس میں 2-3 غیر مقلد لڑکے پڑھتے ہیں، وہ روز مجھے باتیں کرتے ہیں تم لوگ سب امام ابو حنیفہ کے مسئلوں پہ عمل کرتے ہو، ہم قرآن اور بخاری پہ عمل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے ان کا جواب ہی نہیں آتا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے صبح ان سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ اگر سب کچھ بخاری سے لیتے ہیں میرے چند سوالوں کا جواب دے دو۔ وہ کیسے؟ اگر آپ سب کچھ کتاب اللہ قرآن سے اور بخاری سے لیتے ہیں تو آپ اس طرح کرو، مجھے بخاری شریف سے سبحانک اللہم یہ ثنا دکھا دو۔ پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہیں، بخاری سے دکھا دو، یا قرآن پاک سے دکھا دو۔ تم جنازہ پڑھتے ہو؟ جنازے کا طریقہ بخاری سے دکھا دو۔ اتنا سا ہی ملے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے 4 تکبیریں جنازے میں پڑھی، پہلے تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری کے بعد، تیسری کے بعد، چوتھی کے بعد، یہ مجھے بخاری سے دکھا دو۔ قرآن میں تو ویسے نہیں ہے، بخاری سے دکھا دو۔ عید کا طریقہ مجھے بخاری سے دکھا دو، عید کیسے پڑھیں گے، کتنی تکبیریں ہیں، کب رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا، یہ مکمل طریقہ مجھے بخاری سے دکھا دو۔ اور اس کے علاوہ اذان مجھے آپ بخاری سے دکھا دیں، پورے کلمات اتنے ہی ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں صحابہ نے اذان پڑھی، یہ ہوا۔ اذان اللہ اکبر سے لے کے جو مکمل ہمارے یہاں اذان مؤذن پڑھتا ہے، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ اینڈ تک، یہ اذان مجھے بخاری سے دکھاتا ہو، اور یہ کام تم سارے کرتے ہو بخاری سے دکھاؤ تو دیکھنا۔ اب وہ کچھ دن بعد وہ لڑکا میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ پہلے تو روزانہ وہ مجھ سے سوال کرتے تھے، میرے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، میں جان چھڑا کے آگے بھاگتا تھا۔ جب سے آپ نے بتایا روز ان سے سوال کرتا ہوں، اب میں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں، وہ میرے آگے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے ان لوگوں کی کہ باتیں کرتے وقت یہ بڑی بڑی باتیں کریں گی، ہم قرآن اور بخاری اور صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن حقیقت ان کی یہ ہے ان کے اعمال پہ کوئی ان کے پاس نہ قرآن کی آیت ہوتی ہے نہ حدیث ہوتی ہے۔ پچھلے کلپ میں میں نے کتنی باتیں کہی تھی کہ آپ ہمیں یہ کسی بھی دنیا کی حدیث سے دکھا دے، چلیں قرآن اور بخاری شریف اور صحاح ستہ ان کو چھوڑیں، دنیا کی کسی حدیث سے بھی یہ کام تم کرتے ہو۔ تکبیر تحریمہ امام تمہارا اونچی کہتا ہے، مقتدی آہستہ کہتے ہیں، امام اونچی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تم آہستہ پڑھتے ہو، امام اونچا سلام کہتا ہے، تم آہستہ پڑھتے ہو، امام بھی تم بھی رکوع کی تسبیح آہستہ کہتے ہو، سجدے کی تسبیح آہستہ کہتے ہو، تحیات آہستہ پڑھتے ہو۔ ان سارے سوالوں کا جواب ہمیں دنیا کی کسی حدیث سے دے دو۔ کسی بندے نے رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ دی، سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ دی، یہ نماز ہو گئی یعنی سجدہ سا واجب ہوگا، یہ ہمیں دنیا کی کسی حدیث سے دکھا دو۔ ان باتوں کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو یہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، نام قرآن و حدیث کا۔ یہ آپ ہماری عوام کو دودھ کا نام لے کر شراب پلاتے ہیں، بوتل دکھائی سفید جس میں دودھ ہے، جب وہ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں، اندر سے حقیقت میں وہ شراب ہوتا ہے۔ تو نام قرآن حدیث کا، اس کے اندر ان کی اپنی منمانیاں، غلط عقائد، غلط باتیں ان کو سکھا رہے ہیں، خود بھی ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ جب ہم حدیثیں ماننا شروع کرتے ہیں پھر یہ بھاگتے ہیں جیسے اس نوجوان سے بھاگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے عقیدوں کو مضبوط کرے۔ کبھی بھی کوئی غیر مقلد آپ سے اعتراض کرتا ہے
اس کے بارے میں خود نہ سوچیں، بلکہ کسی عالم کے پاس جائیں، بھئی یہ اعتراض ہم پہ ہوا ہے، ہمارا اہل سنت کا عمل اس کے خلاف ہے، عقیدہ یہ ہے، سامنے سے حدیث ہے، اس کا جواب دیں۔ دیکھنا آپ کو ہم وہ ایک حدیث سنائیں گے انشاءاللہ، ہم اہل سنت والے اس کے مقابلے میں ان کو کئی حدیثیں سنائیں گے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارے عقیدے پر پوری امت چلی آ رہی ہے۔ اور ان کا تو اگلے دن جب انگریز اس دور میں آئے اور انہوں نے یہ عقیدہ نیا بنایا تھا، تو الحمدللہ ہم اسلاف پہ چلنے والے ہیں اور یہ لوگ نئے رستے پہ چلا رہے ہیں۔ گاڑی تو مکے اور مدینہ کے دکھاتے ہیں، لے نجد جاتے ہیں یا پھر کہیں اور ہی لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقیدے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔